बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और इस इस्तीफ़े पर सवालात भी खड़े हो गए हैं और सहाफ़ी भी लिफाफा सहाफ़ी भी परेशान हैं कि ये इस्तीफ़ा क्यों आया है। ये शहबाज शरीफ के ख़ास आदमी और करीबी साथी हैं और उनके पास बड़ा ओहदा था जो इस्तीफ़ा दिया है इस्लामाबाद से, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो ये समझते हैं कि ये इस वक्त इस्तीफ़ा देना, इसमें दाल में कुछ काला है और चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ जो सफदर अवान और मरियम सफदर की अपीलों पर जो फ़ैसला सामने आया है, उसकी मुख्तसर तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक धमकी दी गई है और धमकी से मुराद ये है कि चारों सूबों को ख़त लिखा गया है और ये वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से ये ख़त लिखा गया है और इस ख़त का नंबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये 2/80 है और 2022 का, और ये 26 अक्टूबर का ख़त है जो अब सामने आया है। और इस ख़त में ये कहा गया है कि ये आईजी पंजाब को लिखा गया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया है, सिंध को और खैबर पख्तूनख्वा को, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को लिखा गया है, आज़ाद जम्मू कश्मीर को लिखा गया है। तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं और तमाम जो आईजीज़ हैं उनको ये ख़त लिखा गया है। ख़त का लुब्बे लुबाब ये है कि जी आप जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है इमरान खान का, तो आप हैं सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो वफाकी हुकूमत की बात माने। जो वफाकी हुकूमत की बात नहीं मानेगा, उसमें आर्टिकल हवाले दिए गए कि फ़लाँ आर्टिकल के तहत आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आती है, फ़लाँ आर्टिकल के तहत आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आती है। अब वो कहना ये चाहते हैं कि जी अब मामला तो चूँकि इस्लामाबाद में जो बैठी वफाकी हुकूमत उसका और मुज़ाहिरीन का है, जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले हैं, लेकिन ये इन्वॉल्व करना चाहते हैं तमाम सूबों को। तमाम सूबों से ये कहा है, उनके चीफ सेक्रेटरीज़ से और आईजीज़ से, कि जी अगर इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो उसको नहीं रोका जाता और उसको इजाज़त दी जाती है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसका मतलब ये है कि आपने वफ़ाक के जो अहकामात हैं वो नहीं माने। वफ़ाक के अहकामात नहीं माने तो आपने नाफरमानी की है, और नाफरमानी की सज़ा क्या है वो हमें पता है कि वफाक फिर कैसे अपनी रिट को कायम रख सकता है। अब ये पूरा ख़त है 2 सफ़ात का, राना सनाउल्लाह की तरफ से लिखा गया है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। आप जानते हैं वो क्या चाहते हैं। बेसिकली ये इंटिमिडेशन है और इंटीमेट किया गया है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी और आपने इन सारे मामलात में अगर आपने इमरान खान को ना रोका और लॉन्ग मार्च में आप फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये इस वजह से लिखा जाता है, इसकी ब्रीक बीनी मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली वारदात क्या डालने लगे हैं। ये इस वजह से लिखा जाता है कि जब आपने गवर्नर राज लगाना हो तो पहले आप इस तरह की उनको इंटीमेशन देते हैं और उसके बाद फिर आप गवर्नर राज की तरफ जाते हैं। गवर्नर राज अगर लगता है तो इसका आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अगर पंजाब की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया है। तो ये वफाकी हुकूमत जब सदर से कहेगी तो सदर के क्या इख्तियारात हैं वो सदर जानता है, और सदर लाजमी नहीं है कि वो इख्तियारात गवर्नर को दे। सदर अपने पास भी इख्तियारात रख सकता है, और अगर सदर ही पंजाब के इख्तियारात अपने पास रख ले तो वफाकी हुकूमत के हाथ फिर भी कुछ नहीं आना, भले ये गवर्नर राज लगा लें। अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी रोका गया है और ये कहा गया है कि एहतजाजी मुजाहरों में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत पर पाबंदी लगाई जाए। वजारत दाखिला ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को कहा है कि इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों में शरीक नहीं होना, और तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ को आगाह किया गया है कि सूबों में सरकारी मुलाजमीन रियासत के मुलाजिम के तौर पर काम करने के पाबंद हैं। किसी सियासी जमात को रियासत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम सूबाई हुकूमतें अपनी हदूद में आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की पाबंद हैं, और आर्टिकल 148 के तहत सूबाई हुकाम वफाकी कवानीन के इतलाक के पाबंद हैं। आइन और कानून से किसी नहराफ को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली धमकी है वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबों को। उसमें कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने पर वफाक आर्टिकल 149 पर अमल कर सकता है। एहतजाज से आइनी तरीक़ाकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक निमटने की ज़रूरत है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी एहतजाज हो आप उससे निमटें और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आप उनके साथ डीलिंग करें। अब ये एक ख़त वज़ारत दाखिला की तरफ से लिखा गया है
وفاقی جو حکومت کی طرف سے، اور سرکاری ملازمین کو بیسیکلی اس میں دھمکی دی گئی ہے، اور اس دھمکی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ یہ حکومتیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ حکومتیں اب آپ کی ملازم نہیں رہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ کریں گی جو آئین اور قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری طرف 6 جولائی 2018 کا جو فیصلہ تھا نیب عدالت کا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے۔ 41 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جو اب چیف جسٹس بھی بن جائیں گے اطہر من اللہ صاحب کے جانے کے بعد، تو انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ 2 رکنی بینچ تھا، ان کے ساتھ جسٹس محسن اخترکیانی صاحب تھے، اور انہوں نے جو مریم نواز اور صفدر روان کی سزا کے خلاف جو اپیلیں تھیں ان کو منظور کیا تھا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے نواز شریف کے خلاف کرپشن کا الزام مسترد کیا، جس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی گئی۔ نواز شریف کے خلاف واحد الزام آمدن سے زائد اثاثوں کا تھا۔ کمپنیوں کی ملکیت ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو نواز شریف سے منسوب کیا گیا۔ عدالت نے لکھا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ پاناما کی لا فرم کے لیٹرز اس بات کا ثبوت ہیں کہ مریم نواز ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بینیفیشل اونر ہیں۔ قانون شہادت آرڈر کے تحت کسی دوسرے ملک سے موصول شدہ دستاویزات کو شواہد کے طور پر لیا جائے گا۔ ٹرائل کورٹ نے قانون کی غلط تشریح کی ہے۔ یہ لیٹرز کسی حکومت نے نہیں، لا فرم کی جانب سے تھے۔ ان دستاویزات پر انحصار کر کے مریم نواز کو سزا سنانا بلا جواز تھا۔ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ اگر ان دستاویزات کو درست بھی مان لیا جائے تو مریم نواز کو نواز شریف کے زیر کفالت ہونے کا ثبوت نہیں دیا گیا۔ ججز نے کہا کہ ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں کی گئی کہ پراپرٹیز خریدنے کے لیے رقم نواز شریف نے ادا کی۔ پروسیکیوشن نے نواز شریف کے اس وقت کے معلوم ذرائع آمدن کا پتہ لگانا تھا، لیکن نیب نے ریکارڈ پر نواز شریف کے نہ انکم ٹیکس ریٹرنز، نہ بینک اکاؤنٹس، نہ کسی اور سورس کا ذکر کیا۔ اس وقت کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی قیمت کیا تھی، کتنی قیمت پر پراپرٹیز خریدی گئیں، کچھ ریکارڈ پر نہیں۔ نیب کے ریکارڈ پر ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ جب پراپرٹیز نواز شریف کے پاس آئیں تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھے۔ اب وہ پراپرٹیز جب خریدی گئی ہیں، نواز شریف ان دنوں میں وزیر اعظم تھے۔ اب یہ بھی ثابت، اگر جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ بھی اگر ثابت کرنا ہے یا اس کا بھی کوئی ڈاکومنٹ لگانا ہے، تو پھر تو میرے خیال میں جو ہمارا نظام ہے جو انویسٹیگیشن کا یا ٹرائل کا یا ایویڈنس کا، میرے خیال میں تو اس کا پھر اس کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ بہرحال کہا گیا کہ جب پراپرٹیز نواز شریف کے پاس ہیں تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھے۔ تفتیش میں نیب کا کردار مایوس کن رہا۔ سپریم کورٹ نے کیس نیب کو بھیجا اور خود بھی تفتیش کرنے کا کہا تھا۔ واجد ضیاء ڈی جی نیب اور تفتیشی افسر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نیب نے تفتیش کی کوشش ہی نہیں کی اور صرف جی آئی ٹی رپورٹ پر انحصار کیا، اور جی آئی ٹی رپورٹ سے ہی حتمی رائے قائم کی گئی۔ جی آئی ٹی سے مراد ہوتا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم۔ جی آئی ٹی تب بنائی جاتی ہے کہ جب آپ نے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، اور کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے یہ جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جے آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرے اور ایک رپورٹ بنائے۔ جب وہ رپورٹ بنائے تو ہم نے دیکھا جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں یا باقی کیسز میں، تو جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے وہی بطور چلان جمع کروائی جاتی ہے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہی بیسیکلی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے۔ اور یہاں پر نیب نے کیا کیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، وہ جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کے حکم پر بنی، تو اس رپورٹ کو بطور ریفرنس انہوں نے فائل کر دیا۔ اب آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ صرف جے آئی ٹی پر انحصار کیا گیا، نیب نے خود تفتیش نہیں کی، حالانکہ ڈی جی نیب خود اس جو تفتیشی ٹیم تھی جے آئی ٹی، اس کے ممبر تھے۔ جب انہوں نے تفتیش کی تو وہ نیب نے ہی تفتیش کی تھی۔ اب یہ کہنا کہ جے آئی ٹی کی ہی تفتیش پر انحصار کیا گیا ہے، نیب نے خود تفتیش نہیں کی، یہ بیسیکلی بڑا ایک ایسا سوال ہے جو ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جے آئی ٹی تو بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے، انویسٹیگیشن کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کروا دے۔ وہ جو رپورٹ ہوگی کرمنل جو جنرل کرمنل لا ہے اس میں وہ بطور چلان جمع ہو جائے گی، نیب کیسز میں وہ بطور ریفرنس جمع ہو جائے گی۔ جب ریفرنس جمع ہو گیا تو وہاں انویسٹیگیشن رک گئی، آگے پھر ٹرائل چلتا ہے، اور اس ٹرائل میں وہی تفتیشی افسران جو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں وہی آ کے پیش ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تفتیشی فیصلہ میں یہ کہا کہ احتساب عدالت کا 6 جولائی 2018 کا فیصلہ کالعدم اور اپیلیں منظور کی جاتی ہیں۔ عدالت نے 29 ستمبر 2022 کو بریت کا فیصلہ دیا تھا۔ اس میں کہا کہ ان جو سائلین ہیں یا اپیلانٹ ہیں، ان کی حد تک یہ اپیلیں منظور کی جاتی ہیں، اور اس میں نواز شریف کی اپیل کا اس کو ڈسکس تو ضرور کیا گیا ہے، اور نواز شریف کو راستہ تو ضرور دیا گیا ہے، اور جو نواز شریف کی حد تک لیکیوناز ہیں ان کا ذکر تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس سارے کے سارے معاملے پر فی الحال
کوئی ایسی جو چیز ہے ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے، میرے خیال میں گراؤنڈ تو بنائی گئی ہے، لیکن ان کو ریلیف جب تک ان کی اپیل کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ اپیل دائر نہیں کریں گے تو ان کی منظور نہیں ہوگی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی احمد جواد، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے رات کو۔ احمد جواد یہ فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ٹیم کو بھی دیکھتے تھے اور ہیڈ کرتے تھے۔ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ سنبھالا، اور جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو یہ بطور پرائم منسٹرز فوکل پرسن آن ڈیجیٹل اینڈ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی یہ اپوائنٹ ہوئے۔ اب احمد جواد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس پر اب حامد میر کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پرائم منسٹرز فوکل پرسن آن ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی احمد جواد tendered his resignation today. He joined PMLN when CM Shehbaz was in opposition. He left PM media team when his party is in power. He will explain himself why he resigned on October 27th. کہ جی 27 اکتوبر کو ہی کیوں ریزائن کیا ہے شہباز شریف کے فوکل پرسن کے طور پر، اس کا ان کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ 27 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے اور 27 اکتوبر سے اگلے دن عمران خان کا لانگ مارچ بھی ہوتا ہے۔ حامد میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ وہ عمران خان کی جو آئیڈیالوجی تھی دوبارہ عمران خان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو اس پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو جتنا سوشل میڈیا تھا اور پرائم منسٹر کا اس کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور اب انہوں نے چھوڑا ہے تو وہ سارا دھڑام سے نیچے گر جائے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ بہرحال حامد میر جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم حکومت کو بڑا دھچکا ہے، اس وقت جب سوشل میڈیا پر عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی، ان کا جو ٹیم ہیڈ تھا وہی چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔